بن گئے ہیں۔ اس لیے یہ نصیحت اللہ نے کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسول پاک ہم کو فرما رہے ہیں وَأَنْ عَافُوا عَمَّنْ ظَلَمَنِي، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں، جو مجھ سے زیادتی کا معاملہ کرے میں اسے درگزر کروں، اور جو رشتہ توڑ لے میں اسے رشتے کو جوڑوں۔ وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھے محروم کر رہے میں اس کو دوں، عطا کروں، اس سے بخشش کا معاملہ کروں۔ اور پھر آگے یہ اور 3 باتیں، جو جملہ 6 ہو گئی، 9 باتیں ہیں، وہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے 9 باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اردو میں آپ نے لکھا ہے، میں اس کو عربی متن آپ کو سنا رہا ہوں۔ وَإِن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، کیا ہے 7ویں نصیحت کیا ہے؟ وَإِن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، میری خاموشی فکر ہو جائے، یعنی اگر ہم خاموش ہیں تو خاموشی بھی ہماری فکر ہو۔ کس بات میں؟ غور و فکر ہو، تدبر ہو، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی معرفت میں انسان مستغرق رہے، اپنے خیال کو پاک و صاف رکھے، اور پھر اچھے افکار و نظریات سے اپنے آپ کو مزین کرے، اور کائنات میں غور و فکر کر کے معرفت ربانی کی تلاش کرے۔ وَنُطْقِي ذِكْرًا، اور میرا خاموش رہنا ذکر ہو۔ ظاہر ہے میں خاموش رہوں تو میرے دل سے ذکر کا سلسلہ جاری رہے۔ ہمارے نقش بندی سلسلے میں آپ جانتے ہیں ذکر جہری نہیں، ذکر سری ہے، ذکر سری۔ جب ہم بیعت ہوتے ہیں شیخ طریقت کے دست پرست پر تو سب سے پہلے ذکر کا سکھایا جاتا ہے، واللہ اللہ کا ذکر ہے، اور جو آنکھ بند کر کے قلب پر نگاہ کر کے قلب پر توجہ کر کے زبان سے نہیں دل سے ان کلمات کا اعادہ ہو، اللہ 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 اللہ، اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ ظاہر اس سے دل سیخل ہوتا ہے اور دل میں نورانیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جلووں کی وہاں سمجھیے کہ بارش ہوتی ہے۔ تو میرا خاموش رہنا کیا ہے؟ ذکر ہو جائے۔ تو بزرگان محترم، اور اس کو بتا رہے ہیں بنظری عبرہ، اور میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو، میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو۔ چنانچہ حضرت سیدی عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 258 جلد اول پر لکھتے ہیں، کسی چیز کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنے کا نام عبرت ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کسی چیز کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنے کا نام عبرت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دل کی آنکھیں کھول دیتے ہیں، وہ ہر چیز سے عبرت لیتا ہے، اس کے دل کی زبان کھول دیتے ہیں، وہ خدا کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ اس طرح دل کے کان کھول دیتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے برے اعمال کے باعث اس کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کی زبان سے اپنی یاد سے روک دیتے ہیں، اس کی زبان کو اپنی یاد سے اپنے ذکر سے روک دیتے ہیں۔ دل میں دنیا بھر کے خیالات آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ دھیان میں کبھی نہیں آئے گا۔ اس کے دل کی آنکھوں اور کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، وہ کسی چیز سے عبرت لیتا ہے نہ کسی کی نصیحت سنتا ہے۔ تو بزرگان محترم، یہ ایک آئینہ ہے حضرت نے ہم کو دکھایا ہے۔ ہم کو تنہائی میں بیٹھ کر یہ تحریر پڑھ کر اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھنا چاہیے، اس آئینے میں دیکھنا چاہیے کہ میرے دل کی کیا حالت ہے۔ اس کو کہتے ہیں مراقبہ، اس کا نام ہے مراقبہ۔ یہ مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مراقبے کئی قسم کے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک مراقبہ ہے۔ حضرت احمد بن حرب رحمہ اللہ جو کسی لکھتے ہیں، اس میں حضرت حوالہ دیے، اس میں حضرت احمد بن حرب رحمہ اللہ کا فرمان ہے، جو کسی چیز کو نگاہ عبرت سے نہ دیکھے، جو کسی چیز کو نگاہ عبرت سے نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ اس سے 40 دن تک کی عبادت کی لذت سلب فرما دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من ذالک، حضرت نے لکھا ہے، یعنی اگر ہم کسی چیز کو جہاں عبرت حاصل کرنا عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں تو گویا 40 دن کی عبادت کی لذت کی نعمت ہم سے چھن جاتی ہے۔ بزرگان محترم، بزرگان دین کے جو اقوال ہیں وہ کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں،
اس کے حوالے آپ کو کہیں نہ کہیں قرآن میں حدیث میں مل جائیں گے۔ چنانچہ جو عبرت کا معاملہ ہے، حدیث پاک کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ گزر رہے تھے۔ آپ نے راستے میں دیکھا کہ بکری کا برا ہوا بچہ پڑا ہوا ہے۔ دیکھیے ایسے عبرت کے مواقع ہماری زندگی میں کئی مرتبہ آتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دستی ناک پر لگاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ حضرت نے عبرت و نصیحت کے دروازے کھول دیے اس عبارت کے کہ ہر چیز سے عبرت حاصل کرو۔ تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آ رہا ہے، مر بجدین اسک کا میت۔ آپ کا بھی ایسی صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ مرے ہوئے مردار بکری کے بچے پر سے گزر ہوا، تو آپ نے صحابہ کو روک دیا۔ ہم کہاں رکتے ہیں؟ ہم تو وہاں اس کی بو سے سڑاہن سے بچتے ہوئے وہاں سے فوری تیزی سے آگے نکل جاتے۔ عبرت و نصیحت کا کوئی پہلو ہم پر نہیں کھلتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روک دیا اور پھر فرمایا فقال ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں کون ہے جو اس کو 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ عرض کرنے لگے ما نحب یا رسول اللہ انہ لنا بشیء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں چاہیں گے، اس لیے کہ کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ جو خریدی جا سکے، کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عبرت کا بہت بڑا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا، نصیحت کا باب کھول دیا۔ آپ نے فرمایا الدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، الدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم۔ دیکھو یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا اس مردار بکری کے بچے سے بھی زیادہ بے قیمت اور گئی گزری ہے۔ الدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم۔ تو بزرگان محترم، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی بات ہم تک پہنچی ہے، حضرت سیدی عبداللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنی نگارشات میں اس کو بہت ہی بصیرت فروز انداز میں سپرد قلم فرمایا ہے۔ ظاہر ہے میرا جو ذوق مطالعہ ہے وہ مجھے اس بات کی طرف آمادہ کر رہا ہے یہ کہنے پر کہ یہ جو حضرت کی کتابیں ہیں، مواعظ حسنہ، یوسف نامہ، گلدستہ طریقت، قیامت نامہ، میلاد نامہ، یوسف نامہ جسے گلدستہ طریقت کہا جاتا ہے، اور جو کتابیں اردو میں حضرت کی تصانیف ہیں، وہ قیمتی ہیرے جواہرات سے معمور ہیں۔ انسانی روحانیت کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اس کے اندر بہت بڑا سامان ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری متاع ایمان محفوظ رہے، اس کی نورانیت میں روز روز اضافہ ہوتا رہے، اور کسی اللہ والے بزرگ کی صحبت میسر نہیں ہے، صحبت میسر بھی ہے، تو مزید نور علی نور ان مواعظ سے، ان کتابوں سے، حضرت کی مبارک تحریرات سے اگر ہم اس کو اپنی عادت بنائیں گے مطالعے کی، ان سے استفادہ کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا، اور یقیناً ہمارے نور ایمانی میں اضافہ ہوگا۔ تو میں آپ حضرات سے ملتمس ہوں کہ اپنے گھروں میں اس کا معمول بنائیں۔ جو باتیں آج احقر نے حضرت کی کتب کے حوالے سے پیش کی ہیں، وہ ایسی ہیں جو سرمایہ بصیرت بنائے جانے کے قابل ہیں۔ اس پر ہم کو بہت خاص توجہ کرنی چاہیے۔ آخر میں آپ حضرات سے ادباً التماس ہے کہ حضرت کے سلسلے میں جب ہم بیعت ہو چکے ہیں، حضرت سے ارادت و عقیدت و محبت رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے فرمودات کو ہم اپنے لیے رہنما بنائیں۔ آپ علیہ رحمت و رضوان کے فرمودات کو اپنے لیے رہنما اور رہبر بنائیں۔ اور حضرت کی یہ جو تصانیف ہیں، عوام تو عوام، خواص کے لیے بہت مفید ہیں۔ خواص بھی اس سے دور نہیں رہ سکتے، اس سے مستغنی نہیں ہیں۔ ان کتب میں خواص کے لیے بھی بہت بڑے فوائد ہیں، عوام کے لیے بہت فوائد ہیں، لیکن عربی زبان میں حضرت کی جو خدمات ہیں، حضرت کی جو جزایت المصابیح حدیث کی خدمت ہے، بہت اعلیٰ خدمت، بہت عرفہ خدمت ہے۔
اللہ نے یہ خدمت آپ کے حصے میں رکھی، اور کبھی اس سلسلے میں آپ نے حضرت پیر و مرشد ڈاکٹر سید صبغت اللہ شاہ نقشبندی قادری مجددی دامت برکاتہم سے بصیرت افروز آپ نے خطاب سنا ہے۔ قیمتی ہیرے جواہر امتی ہیں حضرت کے خطاب میں، وہ اس قابل ہیں کہ وہ شائع ہوں اور پھر سب کے ہاتھوں میں پہنچ کے سب کے نظروں میں وہ آ جائیں۔ میں نے کل حضرت سے گزارش بھی کی، حضرت نے بہت قیمتی باتیں کل بیان فرمائی، اپنے بعض و نصیحت کے ذریعے سے ہم کو پیغام دیا حضرت کی کیا خدمات ہیں۔ ان خدمات میں ایک بہت بڑی جو خدمت ہے وہ زجاجۃ المصابیح کی ہے۔ ظاہر زجاجۃ المصابیح مشکات المصابیح کی طرز پر اس کے نہج پر ہی ترتیب دی گئی ہے، لیکن اس کی تفصیل بہت ہے، موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ اس پر روشنی ڈالی جائے۔ مختصر یہ ہے کہ اس تصنیف لطیف کے جو حواشی ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی۔ اس میں علم و معرفت کا سمندر ہے، تحقیق اور علم و معرفت کا سمندر آپ نے اس میں سمو دیا ہے۔ ظاہر ہے جو علماء ہیں، عرفاء ہیں، وہ ان حاشیوں سے صحیح معنی میں استفادہ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں الحمدللہ، کیونکہ یہ تصانیف اکثر جامعات میں درس میں شامل ہیں۔ اور حضرت صرف حسینی علم میں فروغ بخش رہے، سوائے حج بیت اللہ کے آپ نے کبھی کوئی سفر نہیں کیا، لیکن حضرت کا اخلاص، حضرت کی اللہ رضا جوئی، خوشنودی رب اور اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ، حضرت کا اخلاص و للہیت ایسی اعلیٰ تھی آپ کی کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا شہرہ چہار دانگ عالم میں ہوا۔ ساری دنیا، علمی دنیا آپ سے متاثر ہے، اور اس میں مکتب مسلک مشرب کا بھی کوئی بحث نہیں ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے آپ کی خدمت کو سراہا ہے، اور سبوں نے استفادہ کیا ہے۔ اس میں بہت بڑے شام کے علماء ہیں، اور ہندوستان کے علماء ہیں، بیرونی ملک کے علماء ہیں، پڑوسی ملک کے علماء ہیں، اور کئی اکابر علماء ہیں جن کی آراء حضرت کی اس کتاب کے بارے میں شائع ہو چکی ہیں۔ ظاہر ہے بزرگان محترم، یہ ہم خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا بہت زیادہ مبارک بابرکت وسیلہ اس سلسلے کی نسبت سے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ ظاہر ہے اس کی قدر کی جانی چاہیے۔ صحیح معنی میں اس کی قدر یہی ہے کہ حضرت نے جیسے ارشادات فرمائے ہیں، شریعت کی اتباع و پیروی کے، اللہ کی محبت کے، اللہ کی معرفت کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعظیم و توقیر کے، اور اسلامی احکامات اور شاعر اللہ کی تعظیم اور اسلامی احکامات پر کاربند رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے جیسی نصیحتیں آپ رحمہ اللہ نے لکھی ہیں، قلم بند کی ہیں، ظاہر ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کو پلکوں سے چن لیا جائے اور ان کو دل کی دنیا میں سمو لیا جائے، تاکہ ہماری زندگی میں ایک سارے انقلاب آئے، اور پھر انشاءاللہ پھر ہم اس کی برکت سے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی گئی ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں اگر میرا وقت زیادہ ہو گیا ہے پھر ایک مرتبہ، لیکن بہرحال یہ ہے کہ حضرت کی تصنیفات لطیف اس قابل ہیں کہ اسے روز پڑھا جائے اور اس سے درس لیا جائے، تاکہ ہم حقیقی معنی میں اس نسبت کے حقدار ثابت ہو سکیں، اس کی برکتیں ہم کو حاصل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور خاتمہ آخر کو کہنے سے کہیں زیادہ اور ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین کی جو نسبتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مستحکم فرمائے، اور نسبتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ فیوزات عطا فرمائے جس سے معرفت ربانی کے دروازے ہم پر کھلیں اور پھر ہماری آخرت کامیاب ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر الجزاء، احسن الجزاء۔ یہ تھے مولانا مفتی سید صادق محی الدین صاحب قبلہ، جو اپنے بیان کے ذریعے تشنگان علم کی پیاس بجھا رہے تھے۔
حضرت صادق محی الدین صاحب قبلہ نے